اس دین نے نیت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ شاید عمل کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے. نیت کی درستگی پر بڑا زور دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المرء خیر من عملہ. ایک آدمی کی نیت اس کے عمل پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے. سمجھانا مقصود ہے کہ اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ کوشش اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے کریں. بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہو، ہمارا حج صحیح ہو، ہمارا روزہ صحیح ہو، تمام اعمال کی ادائیگی کا طریقہ صحیح ہو. بالکل یہی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جیسے ہم اعمال کی ادائیگی درست طریقے سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے نیت درست کر لیا کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف عمل کریں، نیت نہ کریں، تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل بلا نیت بیکار. اور اگر ہم نیت کریں اور عمل نہ کر سکیں پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. دل کے جذبات کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی ہے. کئی مرتبہ دل میں عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے لیکن بندہ عمل کر نہیں سکتا. صرف اس جذبے پر بھی اللہ تعالی زبردست اجر عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے. راستے میں حضرات صحابہ کرام کو فرمایا غزوہ تبوک میں جانے والے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی تھی. ایک تو شدید گرمی میں سفر تھا، دور کا سفر تھا، ایک بہت منظم فوج کے ساتھ مقابلہ تھا. ادھر سے مدینہ منورہ میں کھجور کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی، تو پکے ہوئے باغات کو چھوڑ کر جانا بہت بڑی قربانی تھی. لیکن جب واپس آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں، آپ لوگ سفر میں جب بھی کوئی وادی پار کر رہے تھے، جب بھی کوئی سفر کر رہے تھے، جب بھی آپ لوگ معرکہ سر کر رہے تھے، وہ لوگ آپ کے ساتھ تھے. مدینہ میں کچھ لوگ ہیں جو اس پورے سفر میں ہر مشکل وقت میں ہر گھاٹی کو پار کرنے میں آپ کے ساتھ تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ وہ بالمدینہ، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ کیسے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر. ان کا ارادہ تھا آنے کا، چاہت تھی، دل کے جذبات تھے، لیکن کسی عذر نے، معذوری نے ان کو روک لیا، وہ نہیں آ سکے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کوئی عمل نہیں کر سکے تھے، صرف دل کے جذبات تھے، اور ان جذبات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ان لوگوں کے برابر کا اجر دیا جنہوں نے باقاعدہ عملاً اس معرکے میں حصہ لیا. نیت المرء خیر من عملہ. بلکہ میں اگلی بات کروں کہ دین اسلام میں کسی بھی بندے کا عمل اپنی ذات میں نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. بندے کے دل کے جذبات کسی عمل کو چھوٹا بنا دیتے ہیں یا بڑا بنا دیتے ہیں. دل کی کیفیت کیا ہے، دل کے جذبات کیا ہے. میں آپ کو بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ اسی مجمع میں اگر مدرسے کے لیے چندے کا اعلان ہو جائے، مسجد کے لیے چندے کا، مولانا یہ مسجد بہت عرصہ ہو گیا، ہاں کام چل رہا ہے، بہت عرصہ ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح آپ کی. اچھا چلے، بہت اچھی بات ہے. مسجد جلدی جلدی مکمل ہونے چاہیے. وہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مسجد بن رہی تھی. میں نے کہا میں دوبارہ نہیں آؤں گا جب تک آپ کی مسجد نہ بنی ہوئی ہو. وہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی تیزی سے مسجد مکمل کر لی، مجھے خبر دی تھی کہ مسجد بن گئی، دوبارہ تشریف لائیں. وہ پتلی والے ہیں.
اور مزید ہمیں ایسا کرنا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں. میں تو آ رہا ہوں مسلسل آپ کی مسجد نہیں بن رہی. اچھا میں یہ بات عرض کر رہا کہ اسی مسجد میں مسجد کے لیے چندے کی بات میں ایک بڑی وصول سے بات کرتا ہوں کہ ایک آدمی 5 لاکھ روپے کا اگلا آدمی 10 روپے دے. ممکن ہے کہ 10 روپے والے کو زیادہ اجر مل جائے 5 لاکھ روپے دینے والے سے. ممکن ہے کیونکہ نیت کا فرق ہوتا ہے. ممکن ہے کہ جو 5 لاکھ دینے والا ہو شاید اس کی نیت میں کوئی فتور ہو اور 5 لاکھ اس کے ویسے ہی ضائع ہو جائیں, کچھ بھی اجر نہ ملے. اور جس نے 10 روپے دے دیے اس کے دل کے جذبات یہ تھے کہ اللہ میں غریب بندہ ہوں, میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہوتے تو میں 10 لاکھ بھی تیرے گھر کے لیے قربان کر دیتا. اس کو شاید اسی جذبے کی وجہ سے 10 لاکھ صدقہ دینے کا اجر مل جائے. شریعت مطہرہ میں کوئی عمل بظاہر بڑا نہیں ہوتا, چھوٹا نہیں ہوتا. بندے کے دل کے جذبات چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتے ہیں یا غلط جذبات بڑے عمل کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. لہٰذا یہی کہا جاتا ہے کہ نیت المرء خیر من عملہ. ایک آدمی کی نیت اس کے عمل سے زیادہ فوقیت اور برتری رکھتی ہے. نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے. آخر کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مدهم او نصیفه. تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے, احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے, اس پہ اتنا اجر نہیں ملتا جتنا میرے ایک صحابی کو ایک مد کے برابر جو صدقہ کرنے پر ملتا. اور وجہ کیا ہے؟ اے اللہ, آپ نے سب کے لیے الگ الگ قانون بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک مد 1 کلو کے برابر جو صدقہ کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ دوسرا بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے اتنا اجر نہیں ملتا. جی ہاں, یہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے قانون الگ بنایا ہے, دوسروں کے لیے الگ بنانا ہے. بات ہے دل کے جذبات کی اور اخلاص اور نیت کی درستگی کی. اخلاص کی جس مقام پہ حضرات صحابہ کرام فائز تھے, اس کے بعد پھر کوئی اور بندہ اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال سے پہلے نیت کو درست کر لو. پھر پوری کتاب میں اعمال, عبادات, معاملات, اخلاقیات, جہاد اور روزہ اور زکوٰۃ سب کے بارے میں فرمایا. آخر میں فرمایا کہ جب بندہ اعمال کر لے تو اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اعمال کو تولا جاتا ہے, اعمال کا وزن کیا جاتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اختتام پہ وہ باب قائم کیا ہے جس میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے, نہیں وہاں کوئی ترازو ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں. یہ وہ ترازو ہوگا جس میں بندے کے نیک اور برے اعمال تولے جائیں گے, گویا کہ بندے اور رب کے درمیان انصاف کے فیصلے ہوں گے. اور یہ وہ انصاف کا دن ہوگا جس میں بندوں کے درمیان بھی معاملات جو ہوں گے ان میں بھی انصاف قائم کیا جائے گا. یوم العدل ہے, یوم الدین ہے, یوم الحساب ہے. یہ قیامت کا دن یہ عدل اور انصاف کا دن ہے. دو بندوں میں سے کسی نے کسی کا حق دبایا ہے تو اس دن اس کا حق اس کو دلوایا جائے گا. یہ دنیا کا معاملہ نہیں, یہ اللہ کے ہاں عدل کا میدان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ غریب کون ہوتا ہے,
मुफलिस कौन होता है? सहाबा ने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं होते वही मुफलिस होता है। फरमाया नहीं, ये मुफलिस नहीं है, असल हकीकी मुफलिस कौन होता है? क़यामत का दिन होगा, कुछ ऐसे लोगों को पेश किया जाएगा जिसके पास नेक अमाल होंगे, इतने ज्यादा पहाड़ों जितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए होंगे नेक अमाल के। बड़ा मुतमईन होगा, मेरे इतने सारे अमाल हैं। थोड़ी देर बाद एक बंदा आएगा और वो कहेगा, ऐ अल्लाह, इस बंदे ने दुनिया में मेरा हक दबाया था, मेरा हक दिलवाया जाए। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, क्योंकि इतनी रकम दबाई थी, उसके बदले इतनी सारी नेकियां उससे लेकर इसको दे दो। वो उतनी सारी नेकियां लेकर चला जाएगा। फिर अगला बंदा आएगा, वो कहेगा, ऐ अल्लाह, इस बंदे ने दुनिया में मुझे गाली दी थी, मेरा दिल दुखाया था, मुझे मेरा हक दिलवाया जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इतनी सारी नेकियां इसको दे दो, वो नेकियां उसको दिलवा दी जाएंगी, वो चला जाएगा। अगला बंदा कहेगा कि इसने पीठ पीछे मेरी ग़ीबत की थी, लिहाजा मेरा मेरा हक दिलवाया जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इतने सारे अमाल इसको दे दो। इसी तरह लोग आते जाएंगे, अपने हकूक का मुतालबा करते जाएंगे, और इस बंदे के नेक अमाल में से वो अमाल दिए जाएंगे, यहाँ तक कि करते करते इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, और अभी हक मांगने वाले लोग बाकी होंगे। फिर जब वो मुतालबा करेंगे, फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह, इस बंदे के पास तो नेक अमाल बाकी बचे ही नहीं, हम क्या देते ना हक मांगने वालों को। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा नेक अमाल नहीं है, तो जो हक मांगने वाले हैं उनके गुनाहों को लेके इसके ऊपर ढेर कर। चुनांचे फिर लोगों के गुनाह आएंगे और ढेर होते जाएंगे। वो बंदा जो चंद लम्हे पहले पहाड़ों जितने बड़े ढेर नेक अमाल का मालिक था, चंद लम्हे बाद सारे अमाल दूसरों के पास चले गए और इसके पास लोगों के गुनाह आ गए और पहाड़ों जितने बड़े ढेर। ये मुफलिस बंदा है। शकावत और बदबख्ती ऐसे उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई, और हम ये बहुत बड़ी मादी तौर पे माल पैसे का हक दबाना, प्लाट दबाना, किसी की जमीन दबाना, बहनों का हक दबाना, मीरास में उनका हक दबाना, ये बड़ा महबूब मशगला बना हुआ है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो भाई में से हर भाई पूरी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं साइड में कर दूं। कोई दुकान को लूट रहा होता है, कोई फैक्ट्री को लूट रहा होता है, कोई और कारोबार को, ये पूरा लूट मार चल रही होती है और इसका कोई नहीं सोचता कि आखिरकार हमने इसका हिसाब। एक वक्त था लोग बड़े समझदार, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, साहिबजादे अब्दुल्ला बिन अहमद फरमाते, मैं अपने वालिद साहब के पास मौजूद, खातून आई और खातून ने एक मसला पूछा और साथ ये भी कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल, मुझे ठीक ठीक जवाब देना है, अगर आपने मेरी रियायत कर ली मसला बताने में तो क़यामत के दिन आप गिरबान पकड़ोगे। फिर उस खातून ने सवाल ये पूछा कि मैं अपने घर में सूत काट कर बाजार में बेच कर गुजारा करती हूँ, रात के वक्त में सूत काट रही थी, घर के सहन में बैठी हुई थी, हमारी गली में से, घर के सामने में से गली से बादशाह की सवारी गुजर रही थी, और बादशाह की सवारी से आगे और पीछे फानूसों की लंबी कतारें थी, और फानूसों की रोशनी मेरे घर में पड़ रही थी, और मैं उन फानूसों की रोशनी में सूत काटती रही। फानूसों की रोशनी खत्म हो गई, बादशाह की सवारी सब कुछ चले गए। बाद में मुझे एहसास हो गया कि मैंने ये किया, फानूस की रोशनी में मैं सूत काटती रही, जबकि ये फानूस बादशाह के जाती तेल से तो नहीं जलते, बैतुल माल के तेल से जलते हैं, मेरे लिए तो ये नफा उठाना जायज ही नहीं है। चुनांचे अब आप मुझे बताएं, मैं ये गलती कर चुकी हूँ, जितना सूत उस रोशनी में काटती रही, सिर्फ उस सूत को सदका कर लूं, या पूरी रात में जितना सूत काट चुकी हूँ सारा के सारा सदका करना जरूरी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सारा सूद सदका करना जरूरी है।
खातून ने कहा बहुत अच्छी बात है, खातून चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल के साहिबजादे अब्दुल्ला बिन अहमद फरमाते हैं कि मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू आपने तो बहुत मुश्किल मसला बता दिया। असल तो मसला ऐसा था कि कितना सूद उन फानूसों की रोशनी में काटती रही है, सिर्फ वही सदका कर दे। आपने तो बहुत मुश्किल मसला बता दिया। जब मैंने ये कहा तो मेरे वालिद का सर नीचे झुका और कहने लगा बेटा आपने देखा नहीं उस खातून का सवाल कितना तकवा से भरपूर था, इसका जवाब भी ऐसा ही तकवा से भरपूर होना चाहिए था। चुनांचे फिर मुझे कहा कि बेटा जाओ देख लो ये खातून जाती कहाँ है और किस घर की खातून है। फरमाते हैं कि मैं उनके चला, एक खातून में एक घर में दाखिल हुई तो मुझे लोगों ने बताया कि ये वक़्त की सूफी बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा है। तो मैं वापस आया, मैंने अपने वालिद को बताया। मेरे वालिद साहब काफी देर तक नीचे देखते रहे, जब सर उठाया तो मैंने देखा मेरे वालिद की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और फरमा रहे थे बेटा मैं भी समझ रहा था कि ऐसी तकवा से भरपूर जिंदगी बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के घर की खवातीन की वजह दूसरों का हक आज तो ऊपर से लेके नीचे तक दूसरों को ताने देते हैं कि वो करप्शन करते हैं, करप्शन करते हैं। करप्शन सारे करते हैं, बस बात इतनी होती है कि किसी का दाव चल जाता है बड़ा सारा, किसी का छोटे पे दाव चल जाता है। जितनी हमारी हिम्मत और इस्तिताअत हो इतना हर बंदा करता है। या घरों में ये सिलसिला नहीं चला हुआ, भाई भाई का हक दबाने की कोशिश नहीं करता, भाई बहनों के हक दबाने की कोशिश नहीं करता। वो कैसे ताना देते हैं उमरा और सलातीन को कि वो लोग करप्शन करते हैं। पुराने जमाने में खातून अपने खावन की खिदमत कर रही थी, खावन की तबीयत खराब थी, रात का वक्त शराब जल रहा था, खावन का इंतकाल हो गया। जो ही खावन का इंतकाल हुआ वो खातून उठी, सबसे पहले वो चराग बुझा दिया, फिर एक और चराग जलाया। तो किसी ने पूछा कि आपने वो पहले वाला चराग क्यों बुझाया? तो खातून ने जवाब दिया कि दरअसल पिछला चराग जो था ये मेरे खावन की मिल्कियत का था, इसमें तेल भी मेरे खावन की मिल्कियत का था। जब तक मेरे खावन जिंदा रहे उस चराग और तेल का इस्तेमाल करना मेरे लिए जायज था, लेकिन जो ही मेरे खावन का इंतकाल हो गया अब इस चराग और तेल में बाकी वारिसों का हक शामिल हो गया। अब अकेले मेरे लिए इसका जलाना जायज नहीं है, इसलिए मैंने वो चराग बुझा दिया। दूसरा चराग जो मेरी जाती मिल्कियत का है मैंने वो जलाया ताकि बाकी वारिसों का हक मेरी जिम्मे न आए। क़यामत के दिन ये हिसाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, क़यामत के दिन तुम में से कोई बंदा मुझे इस हाल में न मिले कि उसने कंधे पर बकरा उठाया हुआ हो और मुझे कहे कि अल्लाह के नबी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इन्हें चोरी का बकरा उठाया हुआ है। ऐसा कोई ना हो कि क़यामत के दिन अपने कंधों पे चोरी का ऊंट उठाया हुआ हो और मुझे कहते मेरी जान छुड़ा दो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। किसी ने सोने और चांदी को उठाया हुआ है, मुझे कहते हैं मेरी मदद करो। इस अंदाज में मुझे कोई बंदा ना मिले। फिर हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने अर्ज किया, अम्मा जान यहाँ एक बंदे ने मेरे साथ तनाज़ा किया हुआ है जमीन के बारे में। अम्मा जान ने कह दिया कि बेटे अब जमीन के बारे में कभी तनाज़ा न, जमीन के तनाज़ात कभी न करे, छोड़ दे इस जमीन को, क्योंकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सुना, आपने फरमाया कि जो बंदा किसी की एक बालिश जमीन पे नाजायज कब्जा कर ले, क़यामत के दिन ये जमीन 7 तबक तक नीचे तक उठाई जाएगी और इस बंदे के गले में तौक की शक्ल में डाल दी जाएगी। अब अगर एक बालिश जमीन का यह हाल है तो जो पूरी के पूरे मुरब्बों पे कब्जा करते हैं, बहनों की मीरास में से, वो वालिद की मीरास में से बहनों के हिस्सों पे कब्जा करते हैं, पता नहीं उनका क्या अंजाम होगा और कैसे वो तौक गले में उठाएंगे। वो इंसाफ का दिन है। फरमाया कि वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। आगे फरमाया
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا، تمام کے تمام اعمال محفوظ ہوتے ہیں. اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. وہ بیٹیاں جو آج دورہ حدیث مکمل کر کے طالبات کی صف سے نکل کر عالمات کی صف میں شامل ہو رہی ہیں، ان کے لیے بھی اس باب میں تکوینی طور پہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ آپ نے 6 سال مسلسل پڑھا، علم حاصل کیا، سماہی ششماہی سالانہ امتحانات لیے، اچھے نمبر لیے، خوب آپ نے محنت کی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میزان کے ترازو میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے. لہٰذا اب عمل کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اعمال قیامت کے دن ہم. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے، محدث بھی تھے اور بڑے فقیہ بھی تھے. فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا. آپ دیکھنے والے نے جب دیکھا کہ بہت عالیشان محل ملا ہوا ہے، تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ یہ مقام تو آپ کو ملنا ہی چاہیے. آپ کے علمی استنباطات اتنے، آپ نے اتنے علمی خدمات کی، قرآن و حدیث سے مسائل نکال نکال کے بیان کیا کرتے تھے، یہ مقام تو آپ کو ملنا ہی چاہیے تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا ذهبت الاشارات وطاحت النکات ولم ينفعني الا رکعات رکعتها في جوف الليل الاخر. وہ جو میں علمی اشارات بیان کرتا تھا سب کچھ ہدر چلا گیا، جو علمی نکات بیان کرتا تھا وہ سب کچھ بے مقصد چلا گیا، مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، مگر ان چند رکعتوں نے فائدہ پہنچایا جو میں رات کے آخری پہر پڑا کرتا. ان چند رکعات نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے جو میں رات کے آخری پہر پڑا کرتا تھا. تو قیامت کے دن علم نہیں تولا جائے گا، علم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے. ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے، ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن. اسی طرح ہمارے اقوال تولے جائیں گے. زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میزان کے ترازو میں تولا جائے گا. اگر وہ اچھا لفظ نکلا ہے تو ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بنے گا، اگر کوئی غلط لفظ نکلا ہے تو شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ بنے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ تمام تر نیک اعمال کے باوجود زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ سے دور نمازوں میں کمی نہیں کرتے، تلاوت میں کمی نہیں کرتے. کئی مرتبہ اچھے خاصے صوفی صافی لوگ ہوتے ہیں، روحانی ترقی اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ زبان کے استعمال میں احتیاط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے پوری رات نماز پڑھتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا ہی فی النار. ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں. پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، لیکن زبان کے استعمال میں بے احتیاطی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی. پھر کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں ایک اور خاتون ہے زیادہ نیک اعمال تو نہیں کرتی،
ज्यादा नफल नमाजें तो नहीं पढ़ती, अलबत्ता जबान के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करती है। फरमाया नाम या फिर जन्ना, जी हाँ ये जन्नत में जाएगी, जी हाँ ये जन्नत। लिहाजा हक बनता है कि हम जबान के इस्तेमाल में एहतियात, और ख़ास तौर पर ख़वातीन का मामला ज़बान के हवाले से ज़्यादा नागुफ्ता है, वो ज़बान ज़्यादा चलाती है। मर्द हजरात भी एहतियाती करते हैं, लेकिन ख़वातीन का मामला ज़्यादा परेशान कुन होता है। लिहाजा घरों में आप लोग देखते होंगे कि सास और बहू की झगड़े होते हैं, देवरानी जेठानी की लड़ाई होती है, एक दूसरे के लिए तान और तशनी के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती है। बंदा सोचता है कि या अल्लाह ये अल्फाज कहाँ से इनके दिमाग में आ रहे हैं। यूं महसूस होता है जैसे कि किसी और की लड़ाई चल रही होती है, तो ये बड़े तसल्ली से गौर से वो अल्फाज सुनते रहती हैं और वो जमा करती हैं बाकायदा, इसलिए ताकि किसी वक्त भी जरूरत पड़े तो मेरे पास जखीरा अल्फाज की कमी ना हो। और जब बहुत सारे अल्फाज जमा हो जाएं और कोई मौका नहीं बनता तो मौका बनाने की कोशिश करती है कि कोई मौका बने ताकि मैं जखीरा अल्फाज इस्तेमाल, चुन चुन के अल्फाज लाना और दूसरों के दिलों में तीरों की तरह पैवस्त करना और उनके दिलों को ईजा पहुंचाना, ये महबूब मशगला। और आप लोग देखें घरों में जो आग लगी हुई है, ये जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से हमारी 80% परेशानियां इसी जबान की वजह से पैदा हो चुकी हैं। ये जो घरों में बहू जहर की गोलियां खाने पर मजबूर है, जहर की गोलियां खाने से पहले मेरा एक नुस्खा इस्तेमाल कर ले, बस 2 हफ्ते आज़म कर ले कि मैंने अपनी जबान को ताला लगाना है, बस मैंने किसी को जवाब नहीं देना, कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, मैंने किसी को जवाब नहीं देना। यकीन करें 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसके लिए वो घर जो पहले तनूर की तरह गर्म था अब जन्नत का नमूना बन जाए। वो बूढ़ी अम्मा जो घर में गोशाए तन्हाई में बैठी हुई है और अपने लिए मौत की दुआएं मांग रही है, न बहू करीब आने के लिए तैयार है, न पोते और पोतियां उसके करीब आती हैं, न बेटा बेचारा करीब आ सकता है, कोई घर का कोई फर्द उसके करीब आने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने आप को बद्दुआ दे रही है। कभी वो बूढ़ी अम्मा तजर्बा कर ले, 2 हफ्ते के लिए अपनी जबान के इस्तेमाल में एहतियात कर ले, ये घर के सारे अफराद उसके लिए और वो घर के अफराद के लिए शीरो शक्कर बन। अपनी जबान की वजह से हमने अपने घरों का माहौल फसाद गदा बनाया हुआ है। लिहाजा जबान के इस्तेमाल में एहतियात करें, खवातीन ज्यादा एहतमाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को यही बात तो फरमाई थी, या माशर अन्निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, औरतों की जमात तुम सदका किया करो क्योंकि मैंने जहन्नम में मर्दों की बनिस्बत खवातीन को ज्यादा देखा है। फ़क़ुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, खवातीन ने अर्ज किया अल्लाह की नबी ऐसा क्यों है, मर्दों की बनिस्बत खवातीन जहन्नम में ज्यादा क्यों जाएंगी। हुजूर ने 2 बातें इरशाद फरमाई हैं जो खवातीन की बड़ी कमजोरी है, और यही 2 बातें हैं जो जहन्नम में जाने का जरिया बन रही है। फरमाया तुक्सिरना लाना, लान तान बहुत करती, लान तान बहुत करती हो, ये जहन्नम में जाने का जरिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मुआज बिन जबल ने पूछा, हल नुआखज़ु बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह की नबी हम जो बातें करते हैं जबान से क्या उस पर हमारी पकड़ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकिलत का उम्मुका या मुआज, मुआज तुझे तेरी माँ रोए, वहल यकुब्बु नास अला मनाखिरिहिम फिन्नार इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, जहन्नम में अक्सर लोगों को जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से औंधी मुंह डाला जाए। यही जबान है जो लोगों को जहन्नम में पहुंचा रही है। तो हुजूर ने खवातीन को फरमाया तुम जहन्नम में ज्यादा क्यों होंगी, तुक्सिरन लाना, लान तान बहुत करती हो। दूसरा व तकफुरन अल अशीर,
اپنے خاوندوں کی ناشکری کریں. یہ ناشکری خواتین کے اندر وہ بیماری ہے، وہ کمزوری ہے جس کے بارے میں آج سے 14 صدیاں پہلے حضور نے فرمایا، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. بخاری شریف کی روایت ہے، پوری زندگی ان کے ساتھ احسان بھلائی کرتے رہے، احسان بھلائی کرتے رہے، ایک مرتبہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو ان کو ناگوار گزرے تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں کبھی خیر بھلائی نہیں دیکھی. تو یوں لگتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی خواتین کا وہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا. ہم نہیں دیکھتے گھروں کے اندر خاوند بیچارہ جب شادی ہوتی ہے بھرپور جوان، پورے جسم میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا اور جسم صنوبر کی درخت کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن شادی ہو گئی، کچھ عرصے بعد اولاد ہو گئی، پھر دنیا جہان کے ہموم اور غموم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. حال بیچارے کا یہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے اس نے گھر سے نکلنا ہے، بیمار ہے یا صحیح ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، بارش ہے یا طوفان ہے، ہر حال میں اس بیچارے نے صبح کے وقت گھر سے نکلنا ہوتا ہے اور روزانہ 8-10 گھنٹے جاپانی مشین کی طرف بھاگ بھاگ کے اس نے کام کرنا ہوتا ہے. پتہ نہیں 8-10 گھنٹے جب یہ مرد بیچارے کام کرتے ہیں کتنا پسینہ بہانا پڑتا ہے، کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بیوی بچوں کی خاطر کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماں بہن کی ننگی گالیاں سن رہے ہوتے ہیں اور برداشت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اس معاشرے میں کتنے ایسے مالک ہوتے ہیں اپنے ملازمین کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں اور وہ بیچارے کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے بیوی ہے اور بچے ہیں. بیوی بچوں کی خاطر ننگی گالیاں برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، پورا دن کما کما کے اکٹھا کرتے ہیں، بیوی کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، بیوی ملکہ کی طرح آرام سے بیٹھی ہوتی ہے. اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جوانی ڈھل گئی، بال سفید ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی، اور جو ہی جوانی ڈھلتی ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جسم کے اندر بیماریوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ایک نئی بیماری کی تشخیص کر کے بتا دیتے ہیں کہ اب تو آپ کو ہارٹ پرابلم بھی شروع ہو گیا، اب تو آپ کو شوگر بھی ہو گئی. اگلی مرتبہ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تو آپ کو انزائٹی بھی شروع ہو گئی، اب تو آپ کا جگر بھی متاثر ہو گیا ہے، اب تو آپ کا وہ دماغی مسئلہ بھی بن گیا ہے. اور آخر میں بیوی نے کیا کہنا ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آخر میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. فرمایا تکفرن العشیر، جو تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو. خدا کی بندی کے بھی ایک دن گھر سے باہر نکلو شدید دھوپ میں اور کچھ کام کر لو، پیدل چلو، پتہ چلے گا یہ باہر وقت گزارنا اور پسینہ بہانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ناشکری کرتی ہیں. صحیح بخاری شریف کے روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف میں تفصیل سے مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے، باپ اور بیٹا تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں شکار کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے. اسماعیل علیہ السلام تھے نہیں، اپنی بہو سے ملاقات ہو گئی. بہو نے اپنے سسر کو پہچانا نہیں کہ میرے خاوند کا والد ہے، نہیں پہچانا. پوچھ لیا کہ آپ کے خاوند کہاں ہیں؟ وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. اچھا آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی؟ کہتا بہت تنگی میں، بہت مشقت میں گزر رہی، بہت پریشانی میں گزر رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں واپس جا رہا ہوں، جب آپ کا خاوند واپس آ جائے اس کو بتا دینا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لے، دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لے. ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے گھر میں ہمارے اپنوں میں سے کوئی آیا تھا. پوچھا کہ یہاں کوئی مہمان نہیں آیا تھا؟ بیوی نے ایک بزرگ آدمی آئے تھے، بہت معزز، بہت نیک. اچھا کوئی پیغام دیا ہے؟ ایک تو آپ کے لیے سلام بھی دیا ہے کہ اپنے خاوند کو سلام کہہ دینا،
اور خاوند کو یہ کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا کہ چوکھٹ سے مراد تو ہے، جا اپنے میکے چلے جا، میں نے تجھے فارغ کر دیا۔ صرف باپ نے کہہ دیا کہ فارغ کر دو، فارغ کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، بیٹا پھر شکار کرنے کے لیے گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر میں آئے، اپنی بہو سے ملاقات ہو گئی، اور خاوند اپنے بیٹے سے تو ملاقات نہیں ہوئی۔ پوچھا کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے کہا کہ اللہ کا فضل، بہت آرام، بہت راحت، بہت سکون میں زندگی گزر رہی ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، جب آپ کے خاوند آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو پوچھا کہ یہاں گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، بہت معزز تھے، نیک تھے، میں نے پہچانا نہیں۔ ایک تو انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی چوکھٹ سے مراد آپ کی ذات ہے، گویا کہ بیوی کو طلاق نہیں دینی، بیوی کو برقرار رکھنا ہے۔ اور دونوں بیویوں میں فرق کیا تھا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک شکر گزار تھی اور ایک ناشکری کرنے والی تھی۔ یہ ناشکری والی بیماری بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مثبت سوچا کریں، مثبت سوچا کریں کہ صبح سویرے خاوند گھر سے نکلتا ہے، 8-10 گھنٹے پسینہ بہا بہا کے کام کرتا ہے، گھر آتا ہے تو گھر آ کے ان کو کوئی سکون کا ماحول مہیا کریں، آ کے کچھ سکون مل جائے، کچھ تھکاوٹ اتر جائے، کچھ اطمینان حاصل کر لے۔ مسئلہ خواتین کا یہ ہے کہ ایک تو باہر سے خاوند بیچارہ تھکا ماندہ آتا ہے، ایک ادھر سے بیوی نے دل کا دھوکا سنانا شروع کر دینا ہوتا ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو بیٹے ایسے ہیں، تو آپ کی ماں ایسی ہے، تو آپ کی بھابھی ایسی ہے، تو آپ کی بہن ایسی ہے۔ بس یہ باتیں کر کر کے خاوند بیچارہ بس چند دنوں کے بعد ذہنی امراض کا شکار ہو۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال تولے جاتے ہیں، بنی آدم کے اقوال تولے جاتے ہیں۔ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میزان کے ترازو میں تولا جائے گا، یا تو بندے کے لیے سعادت کا ذریعہ بنے گا، یا تو بندے پر بدبختی اور شقاوت کے دروازے کھولے گا۔ تو یہاں سے آیت سے امام بخاری نے یہ بات ثابت کر دی کہ باقاعدہ میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ اور آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے، ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ان کا پڑھنا، ان کا یاد کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، 5 سالہ بچہ بھی یاد کر سکتا ہے، 90 سالہ بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، زبان پہ ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اب یہاں حدیث سے بات ثابت ہو گئی نا کہ میزان کا ترازو بھی ہوگا، اور میزان کے ترازو میں بندوں کے کلمات تولے جائیں گے، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ وہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم وہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند اور میزان کے ترازو میں بہت بھاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، بے شک اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے سارے گناہوں کو۔ تو یہ کلمات کثرت سے پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا، آج ان کی بخاری شریف کا آخری سبق ہو گیا، وہ بیٹیاں بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، اور ان کے سرپرست مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ اہل ادارہ، اور صرف ادارے والے نہیں بلکہ ادارے کے تمام معاونین جن کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور
آج اللہ کے فضل اور کرم سے اس ادارے میں حدیث کا آغاز بھی ہوا تھا، پھر اختتام بھی ہو گیا۔ وہ سارے معاونین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ ان بچیوں کے پڑھنے پر جہاں بچیوں کو اجر ملے گا، بچیوں کے سرپرست والدین کو اجر ملے گا، بچیوں کے اساتذہ اور اہل ادارہ کو اجر ملے گا، وہاں ان خوش نصیب لوگوں کو بھی اجر ملے گا جنہوں نے اپنا سرمایہ دین کی نشر و اشاعت میں استعمال کرتے ہوئے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، وہ بھی برابر اس اجر میں شریک ہوں گے اور حقدار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں، اور آپ یقین کریں میرے بھائیو، دینی مدارس کا کردار اور ان کی خدمات یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اب میں بتاؤں، اس وقت جو ہم نے یہ بخاری شریف کا سبق، یہ جس سال میں یہ طالبات بخاری شریف پڑھتی ہیں اس کو دورہ حدیث کا سال کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ جو بچہ یا جو بچی یہ نصاب پڑھ لے اس کی تعلیم ہماری ایم اے کی تعلیم کے برابر ہوتی ہے۔ میں نہیں مانتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اولا پڑھنے والا طالب علم بھی تمہارے ایم اے پڑھنے والوں سے زیادہ لائق فائق اور افضل ہوتا ہے، لیکن حکومت یہ مانتی ہے کہ اس درجے کو پڑھنے والی طالبات یا طلباء یہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایم اے کے برابر تعلیم والے ہوتے ہیں۔ سند بھی برابر حکومت تسلیم کرتی ہے، سند بھی تسلیم کرتی ہے، تعلیم بھی تسلیم کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ پہلے تو مامو کنجر میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہوگی جہاں پہ ایم اے کی تعلیم ہوگی، مجھے نہیں خیال کہ یہاں کوئی یونیورسٹی ہو۔ البتہ مدرسہ الحمدللہ موجود ہے، وہ کالج، وہ بڑے بڑے سکول جہاں مہینے کا بجٹ کروڑوں کا ہوتا ہے، لاکھوں کا نہیں، بلا مبالغہ سکولوں میں کالجوں میں مہینے کا بجٹ کروڑوں کا ہوتا ہے، وہاں پہ ایم اے کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ ہمارے اس چھوٹے سے مدرسے میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کام کرنے والوں کو بہت قلیل تنخواہ پہ بہت کم سہولیات کے ساتھ ایم اے کے برابر کی تعلیم معلمین اور معلمات دے رہے ہوتے ہیں، اور طالبات وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ جب ہمارے یہاں کالج یونیورسٹی میں بچہ پڑھتا ہے تو اس کی ماہانہ فیس کتنی ہوتی ہے، داخلہ فیس کتنی ہوتی ہے، پھر بورڈ میں جو داخلہ بھیجا جاتا ہے اس کی فیس کتنی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں، یونیفارم کے خرچے ہوتے ہیں، سوٹ بوٹ کے خرچے ہوتے ہیں، آنے جانے کے کرائے کے خرچے ہوتے ہیں، ہاسٹل کے خرچے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک بچہ یا بچی جب 16ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرتا ہے کتنے خرچے کرنے پڑتے ہیں، اور دینی مدارس میں نہ ہاسٹل کا خرچہ، نہ بجلی اور گیس کا خرچہ، نہ کھانے پینے کا خرچہ، نہ داخلہ فیس، نہ ماہانہ فیس۔ حق بنتا ہے کہ ہم ان اداروں کی خدمات کا اعتراف کریں، ان کی خدمات کا اعتراف کریں، اور اہل ادارہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور حوصلہ افزائی کیسے ہوتی ہے؟ آپ تعاون کریں گے، یہ بھی حوصلہ افزائی ہے۔ اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ مولانا صاحب آپ جو یہ کام کر رہے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کی غیر موجودگی میں بھی کوئی بندہ مدارس کے خلاف بولے تو ان کو بتا دیا کریں کہ یہاں ایک مدرسہ ہے، چھوٹا سا ہے، چند مرلوں پر مشتمل ہے، لیکن ایم اے کے برابر کی تعلیم اس ادارے میں دلوائی جاتی ہے۔ 1 روپیہ فیس نہ لڑکے سے لی جاتی ہے نہ لڑکی سے لی جاتی ہے۔ کیا یہ مدارس کی خدمات نہیں ہے؟ یا ان لوگوں کی قربانیاں نہیں ہے؟ تو لہٰذا مدارس کی ان احسانات کا بہترین کارکردگی کا اعتراف کرنا اور اہل ادارہ کے ساتھ تعاون کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہمارا ملی، مذہبی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہم سب کو مزید زیادہ بہتر انداز میں ادارے کے ساتھ تعاون کرنے